معزز دوستو، اللہ رب العزت نے 7 آسمان اور 7 زمینیں خلق فرمائیں، لیکن یہاں ایک اہم اور دقت طلب بات جو اکثر مومنین کی طرف سے پوچھی جاتی ہے کہ کیا ان 7 زمینوں میں ہدایت کے لیے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، کیونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اور ان 7 آسمانوں کے نام کیا ہیں اور ان میں کیا کچھ موجود ہے، ان کی ساخت، نام اور رنگ کیا ہیں، اور ان 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے۔ اگر آپ ان سب سوالات کے جوابات نہیں جانتے تو آج کی زیر نظر ویڈیو ہے آپ کے لیے۔ تو السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹو تراک۔ تو معزز ناظرین گرامی، شروع کرتے ہیں پہلے آسمان سے۔ دوستو، آج کا سائنسدان سولر سسٹم، بلیک ہول، وارم ہول، اسپیس اور ٹائم جیسے پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کی تگ و دو میں مصروف عمل ہے، لیکن اس پہلے آسمان کے بیچ کیا کچھ موجود ہے یا اس کی وسعتوں کو بیان کرنے کے لیے یقیناً 1000 سال کی زندگی بھی کار لا حاصل ہی رہے گی، لیکن اللہ رب العزت نے بیک وقت اس جیسے 6 اور آسمان تخلیق فرمائے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج بھی 7 آسمانوں کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ حضور اکرم نے اپنے سفر کے دوران پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور اس آسمان کا نام رقیہ ہے، اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ اور دوسرا آسمان جس کا نام کیدون یا معون ہے، یہ ایسے لوہے کا بنا ہے جس سے شمعیں پھوٹتی ہیں۔ اور یہاں حضور اکرم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ بعد از آقا علیہ السلام تیسرے آسمان پر پہنچے جس کا نام ملکوت یا ہاریون ہے، جو تانبے کا بنا ہوا ہے۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ بعد از آقا علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے جس کا اسم زہرا ہے، اور یہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندی سے بنا ہوا ہے۔ یہاں ادریس علیہ السلام کو شرف ملاقات عطا کیا۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 5ویں آسمان پر پہنچے جس کا نام مزینہ یا مساحرہ ہے، اور یہ سرخ سونے کا بنا ہوا ہے۔ یہاں حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی زیارت کروائی۔ بعد از آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 آسمان پر پہنچے جس کا نام خالصہ ہے، جو چمکدار موتیوں سے بنایا گیا ہے۔ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ملاقات بخشا۔ بین ہی 7واں آسمان جس کا نام لابیہ یا داما ہے، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور یہ آسمان سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے۔ اور اسی جگہ بیت المعمور بھی ہے جس کا طواف ہر وقت فرشتے بجا لانے میں مصروف عمل رہتے ہیں، اور جو کوئی ایک بار اس کا طواف کر لے پھر دوبارہ کبھی نہیں کر پاتا۔ معزز ناظرین گرامی، قرآن مجید میں 250 مرتبہ 7 آسمان کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ سورۃ طلاق آیت نمبر 12 میں ارشاد رب الارباب ہوتا ہے، اللہ وہی تو ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا اور انہی کی طرح خاص اندازے سے 7 زمینوں کو بھی خلق فرمایا۔ اب پیارے دوستو، یہاں ذرا عقل کے گوڑے دہرائیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 7 زمینوں کے وجود کے لیے 7 سولر سسٹم کا ہونا بھی لازمی ہے، اور ظاہری سی بات ہے جہاں یہ سب ہوگا وہاں زندگی کا وجود یقینی ہوگا۔ تو اب سب سے کرٹیکل سوال یہ ہے کہ ان 7 زمینوں میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہدایت کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں، جیسا کہ سورۃ طلاق میں ارشاد رب الارباب ہوتا ہے کہ اللہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی برابر زمینیں، حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ تو اس آیت سے یہ بات تو روز روشن کی مانند واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کا حکم 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں اترتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا حکم بے جان چیز پر تو اترتا نہیں، یقیناً وہاں کوئی زندگی ہوگی۔ تو کیا ان 7 زمینوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق زمین پر نہیں ہوئی، اور نہ ہی انسان زمینی باشندہ ہے، بلکہ انسان تو جنت سے زمین پر آیا۔ انسان کی خلقت تو عرش پر ہوئی، جبکہ بطور سزا اسے زمین پر بھیجا گیا، اور وہ 2 انسان فقط آدم و حوا علیہ السلام تھے جو ہماری زمین پر اترے، اور ہم سب انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ تو جب آدم اور حوا علیہ السلام اترے ہی فقط اس زمین پر ہیں، تو کسی اور زمین پر انسانوں کا وجود ممکن ہی نہیں، اور جہاں انسان نہ ہو وہاں ہدایت یا ہادی کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی اور مخلوق رہتی ہو جنہیں ہم ایلینز کہہ کر پکارتے ہیں، یعنی خلائی مخلوق۔ اور دوستو، یہاں میں ایک بات آپ پر واضح کرتا چلوں کہ قرآن مجید میں 7 زمینوں سے مراد ہمارے ایٹماسفیئر کی لیئرز نہیں ہیں، جیسے ٹروپوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، میزیزوسفیئر، تھرموسفیئر، ایگزوسفیئر، آئنوسفیئر، اور نہ ہی ہماری زمین کی لیئرز جیسے کرسٹ، مینٹل، کور اور انر کور، اور نہ ہی ہماری میگنیٹک فیلڈ ہے، بلکہ قرآن مجید میں بیان کی جانے والی 7 زمینوں سے مراد 7 زمینیں ہی ہیں
لیکن ہاں ناظرین، یہ بات بہت زیادہ ممکنہ حد تک سچ ہے کہ ایلینز لائف ضرور ہمارے اس یونیورس میں ایگزسٹ کرتی ہے، اور سائنسدانوں نے تو اب تک بہت سارے ایگزو پلانٹس کھوج نکالے ہیں جس میں زندگی کے سب سے زیادہ امکانات کیپلر 22b پر ہیں۔ لیکن شومیہ قسمت کہ یہ ہم سے کئی لاکھ لائٹ ایئرز کی مسافت پر ہے اور یہ ہماری دسترس سے بالکل باہر ہے۔ تو معزز ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی علمی کوشش۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اور اگر آپ اسی طرح کا مزید کنٹینٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے گا ہمارے چینل کے ساتھ۔ ہم ملیں گے اسی طرح کی ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ والسلام، خدا حافظ، فی امان اللہ۔